بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نعرہ تکبیر! قائد ابن قائد علامہ معتصم الہی ظہیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، امیر محترم بھی تشریف فرما ہے اور رات بھی بہت بیت چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ آج کی یہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے پورے دور و شور سے، پورے تمت و تراک سے اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے، اور آج کی یہ کانفرنس ایسے دور میں، ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے جبکہ وطن عزیز میں عجب طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ بین المذاہب کشیدگی اپنے پورے عروج پر ہے، اور اس کشیدگی کو پھیلانے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں تلک جا رہے ہیں۔ اس سازش کے پیچھے حکومتی ایوانوں میں رہنے والے، ان کے ہاتھ بڑی وضاحت سے نظر آ رہے ہیں۔ میری مراد چند روز قبل وطن عزیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں برملا طور پر، اعلانیہ طور میں آپ کی شان میں تنقید کو کیا گیا، اور ہم نے اس منظر کو دیکھا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار امیر المومنین جناب حضرت عمران خان صاحب کے ارد گرد رہنے والے آپ کے وزیروں اور مشیروں کو، ایسے گستاخ صحابہ کو ملک سے فرار کرتے ہوئے نظر آیا۔ آج ہم یہاں پر اس عزم کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ لوگوں سن لو، ہمیں اپنے اندر اتنی غیرت موجود ہے، ہماری ماں کو گالی دو تو دے دو، ہمارے باپوں کو گالی دے تو دے دو، ہمارے اسلاف کو برا بھلا کہنا ہے تو کہہ دو، لیکن ابھی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے۔ حضرت شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہے۔ گستاخ صحابہ کو جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اس کو ہم روکیں گے بھی اور ٹوکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم جناب حضرت پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں یہ نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں۔ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور کیا تم اس جھنڈے کو لہرانے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے امیر محترم کے سامنے اس بات کا عزم کرو، امیر محترم کی قیادت میں عظمت صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک چوڑا چمار شخص اٹھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کو کرتا ہے، اور حکومت میں رہنے والوں کے کانوں پر
ثابت کیا گیا، چھوٹی عدالت نے اس کو سزا کو دیا، سیشن کورٹ نے اس کو سزا کو دیا، ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا۔ ہمارے امیر المومنین مغربی میڈیا کو بے حیائی اور بے شرمی سے انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا، مجھ پہ مذہبی جماعتوں کا بڑا دباؤ تھا، یہ میں جانتا ہوں میں نے کیسے اس ملک سے آسیہ ملعونہ کو فرار کیا۔ اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر تم وطن عزیز میں بقائے باہمی کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، فرقہ واریت کو روکنا چاہتے ہو، امن و امان کو فروغ دینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مگر تم یہ بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر تم وطن عزیز میں بقائے باہمی کو فروغ دینا چاہتے ہو پھر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا ابو بکر کی تنقید کو گوارا نہیں کیا جائے گا، عمر کی شان میں تنقید کو گوارا نہیں کیا جائے گا، ذوالنورین کی عظمت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا، علی کی شجاعت کے تذکرے کو کیا جائے گا، امیر معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے اسلاف کی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں، جنہوں نے وطن عزیز میں ملک کو استحکام دینے کے لیے، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ علامہ شہید کی الفاظ تھے، لوگوں سن لو، باغی اور اہل حدیث دو مترادف لغات ہیں، دو ہم معنی الفاظ ہیں، ہم باغی، ہم ہر نظام کے باغی، کیپٹلزم کے باغی، سوشلزم کے باغی، بھٹوازم کے باغی، یحییٰازم کے باغی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جناب امیر محترم کی قیادت میں احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، لوگوں سن لو، ہم ہر باطل نظام کے باغی، روشن خیالی کے نام پر فروغ دینے والے بے حیائی کو عمران خان نیامی کے باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا گالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا، بیٹا دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے ساتھ اس بات کا درس دو، جب بھی قیادت آپ کو کال دے، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، ارتداد کے خلاف، الحاد کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے، روحے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، کسی سرمایہ دار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی خون ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا گالی کملی والے کا۔ میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں کیوں، میں صحابہ کے ترانے نہ سناؤں